الرجيم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين خاتم النبيين محمد مصطفى أحمد مصطفى آقا جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفعنا لك ذکرک اللہ کا شکر ہے پروردگار کا احسان عظیم ہے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ہے میرے حضرت سید امام محترم حضرت سید امام حسین صدقہ ہے حضور بہت زیادہ حضور میری نواز صدقہ ہے میرے پیر کامل رحمۃ اللہ علیہ صدقہ ہے یہ آج کی مقدس و مبارک جمعہ بسم اللہ ماہ ربیع الاول شریف کی آخری جمعہ ہے آخری جمعہ ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری جمعہ مبارک ہے آپ تمام حضرات جو ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا اور ربیع الاول شریف کا مہینہ یہ آخری جمعہ ہے پھر اس کے بعد ربیع الشریف کا مہینہ گزرنے والا ہے اب آنے والا مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے یہ میلاد النبی کا مہینہ تھا وہ جاوید شریف کا مہینہ آنے والا مہینہ ہم تمام بھی مسلمان تمام لوگ سرکار کی آمد کی خوشی بھی مناتے ہیں اور سرکار بہت زیادہ گزر کی گیا شریف کی خوشی بھی منانا بھی چاہیے ہے مسلمان تو یہ مبارک اور مقدس دن بہت مقدس اور بہت مبارک دن آخری جمعہ بہت بڑی بات ہے آخری جمعہ یہ دن اللہ کی بارگاہ کا پیغام لے جانے والا ہے ہمارے اعمال کیا ہے ہم کیا عمل کریں تمام چیز جانے والا ہے اللہ کی بارگاہ سمجھ رہے یہ مہینہ جانے والا لے جانے والا کون کتنا اللہ کا ذکر کرے عبادت کرے دعائیں کرے تمام چیز اللہ کی بارگاہ میں جانے والا یہ مقدس و مبارک دن چاہے تو ہم کو بھی بہت افسوس ہو رہا یہ مبارک مہینہ گزر رہا ادھر ہم چلیں یہاں تو یہاں تو مبارک و مقدس دن گزر گئے تو ہم کو بھی جس طریقے سے رمضان و مبارک آتا مہینہ جب وہ چلا جاتا ہے تو افسوس ہونے لگا کہ اتنا مقدس مہینہ گزر گیا اسی طریقے سے ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا اور ربیع الاول شریف کا مہینہ گزر رہا رحمتوں والا مہینہ برکتوں والا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ بے حساب نعمت عطا فرما رہا ہے تو بے بڑی نعمت یہ مہینے میں 12 ربیع الاول دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ آئے ہم کو ایمان ملا وہ آئے ہم کو اللہ ملا وہ آئے ہم کو نماز ملی وہ آئے ہم کو روزہ ملا وہ آئے ہم کو شریعت ملی ہر چیز ہمیں پتہ چلا جنت ملی تمام نعمتیں ملی ہر وہ چیز ملی وہ آئے تو کون آئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام نعمتیں ملی میرے آقا تو بے بڑی بات ہے کہ آپ ہم کو ملے آپ ملے تو ہم کو اللہ ملا کتنی خوش نصیبی کی بات ہے ذرا غور کرنے والی بات ہے میلاد النبی کیوں مناتے ہیں میلاد النبی نہیں منانا میلاد النبی منانا راجی کیوں نہیں منانا بولیے اللہ ملے تو مجھے نہیں ملاتے آقا آپ ملے اللہ ملا اتنے بڑی کی خوشی اور ہم کو کیا چاہیے اتنے بڑی کی خوشی کیا چاہیے بولیے آپ بھی ملے اللہ بھی ملا دونوں بھی ملے ہمارا بخشش کا سامان ملا ہے نہیں بولیے نظارے ہم نظارے کہاں رہتے کرنے والا وہ مقدس و مبارک مہینہ گزر رہا افسوس ہو رہا کہ اچھا مہینہ گزر رہا لیکن ایک بات ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے اگر کوئی چیز پسند ہے تو میری نبی پسند ہے فرمایا کرتا میرے حبیب پسند ہے اللہ کو کیا پسند ہے بولیے ذرا بولیے نا زبان اللہ کو حبیب پسند ہے اللہ تعالیٰ فرمایا مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے وہ جس کو پسند کرتے میں ان کو پسند کروں گا فرما رہا تھا وہ جن کو پسند فرما تو اللہ نبی سے وہ محبت فرما رہا
ہے نہیں؟ ہم نبی سے بھی محبت فرما رہے ہیں، اللہ سے بھی محبت فرما رہے ہیں، ہے نہیں؟ محبت کرنا کس نے سکھایا ہم کو؟ ہمارے نبی نے سکھایا۔ اللہ سے محبت کرنا ہمارے نبی نے سکھایا، ہے نہیں؟ ہمارے آقا نے سکھایا کہ تم ایک اللہ کی طرف جھکو اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی نمازیں پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا کلام پڑھو۔ اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا، اللہ کی طرف جھکنا ہم کو سکھایا، ہمارے نبی نے سکھایا۔ خوش نصیب ہے تم جو امتی ہے۔ ہر مسلمان فخر کرنا چاہیے، ہر مسلمان فخر کرنا چاہیے کہ ان کے امتی ہے۔ جن کے امتی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں ہم کو عزت ملی تو کس کی وجہ سے عزت ملی پتہ کیا؟ کوئی ملا کی وجہ سے مل گئی، مفتی صاحب کی وجہ سے مل گئی، بتائیے کوئی پیر صاحب کی وجہ سے مل گئی، کس کی وجہ سے مل گئی بتائیے؟ عزت مل گئی تو کس کی؟ نبی کی وجہ سے مل گئی ہم کو، آقا کی وجہ سے مل گئی۔ آقا کا صدقہ ہے ہم کو، اللہ نے ہم کو عزت دیا ہے۔ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، تمام قوموں میں، پوری قوموں میں، دنیا میں جتنی قومیں ہیں تمام قوموں میں ہم کو اللہ نے عزت عطا فرما دیا ہے۔ مومن کہہ کے بلایا جاتا ہے، یا الذین آمنوا کہہ کے ہم کو بلایا جاتا ہے۔ اتنی بڑی عزت ہم کو ملی ہے، سمجھ جہاں بھی جا رہے تو کوئی بھی کہ یہ مسلمان ہے، کوئی یہ مسلمان ہے، لفظ لکھتے جاتا ہوں زبان پہ نکل اللہ بولنے لگا تو کتنی بڑی عزت ہے۔ پاکیزگی سے رہنا ہمارے نبی نے بتایا، تم کو پاک رہنا ہے، اس لیے پاک رہنا ہے کہ تم کو پاک گھر جانا ہے، پاک گھر اس لیے جانا ہے کہ تم کو پاک پروردگار کی عبادت کرنا ہے، پاک بن کے عبادت کرنا ہے۔ کون بتایا یہ بات؟ بتائیے، ہمارے نبی نے بتایا ہے، ہمارے آقا نے بتایا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے آج الحمدللہ ہم پاکیزگی کے ساتھ زندگی ہو رہے ہیں، دنیا میں رہتا ہے پاکیزگی سے گزارتے ہیں۔ دنیا میں سے جائیں گے تو ہم کو جب قبر میں ڈالا جائے گا تو پاک کر کے ڈالا جائے گا ہم کو۔ قبر میں بھی جائیں گے تو غسل دلا کر ہم کو ڈالا جائے گا۔ قبر میں بھی جا رہے تو پاک جا رہے ہم، ناپاک نہیں جا رہے ہم۔ خوشبو لگا کر، سرما لگا کر، ہر چیز لگا کر پاک جا رہے ہیں۔ اتنی خوش نصیبی کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ ہمارے آقا کی وجہ سے۔ آقا کی وجہ سے بولے، منہ کھول کے بولنا، ساری دنیا بولی آئی لو محمد، سمجھ میں فخر سے بولنا آئی لو محمد۔ ہم محمد سے محبت کرتے ہیں، ہمارے آقا سے محبت کرتے ہیں، سمجھ لو۔ منہ اٹھا کے بولنا، زبان ہو تو بالکل فخر سے بولنا، پراؤڈ سے بولنا کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ عزت ملی تو انہی کی وجہ سے ملی، ہر چیز ملی تو انہی کی وجہ سے ملی۔ ان کا صدقہ ہے کہ ہمیں شفاعت ملنے والی ہے، شفاعت ملنے والی ہے۔ وہ نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک آج ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے بولی آج ہم یہ کر رہے ہیں، غور کرنے والی بات ہے۔ آج ہم یہ کر رہے ہیں کہ اپنے کا اور آئی لو محمد، یہ تو زمانے سے بولتے ہیں، ہم تو اہل سنت جماعت والے ہیں، ہم تو بولتے بولتے بچ جائیں گے آئی لو محمد بولتے، اور بولنا بھی چاہیے ہم کو، سمجھ میں۔ یہ تو روزے ازل سے چل رہا آئی لو محمد، یہ کون بتایا ہم کو؟ معلوم ہے ہم کو؟ کون بتایا؟ معلوم ہے ہم کو؟ ہمارے باپ ابو بشر آدم علیہ السلام نے بتایا ہے، آئی لو محمد آدم نے کہا ہے، سمجھ میں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اولین و آخرین، اللہ کے نبی کو اللہ نے پہلے بنایا ہے اور بھیجا آخری میں ہے، اور آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد بتا رہے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ محمد سے محبت کریں گے تو بخشش ہے، معافی ہے۔ محمد سے اگر محبت نہیں کرے تو معافی نہیں ہے۔ اس لیے فخر سے کہیں گے آئی لو محمد۔ آدم علیہ السلام نے دیکھ لیا، لوگوں کو بتا دیا
کہ میں نے دیکھا ہے کہ عرش پہ محمد لکھا، لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں سمجھ گیا اللہ نبی سے محبت فرماتا ہے، تو فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نبی سے محبت فرماتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی محمد سے محبت کروں گا تو مجھے معافی ملے گی، ورنہ مجھے معافی نہیں ملے گی، معافی نہیں ملے گی۔ اور کتنا بھی دوچہ ہوتے، دولخا ہوتے، مفتی بنے تھے، حافظ بنے تھے، نبی کی گستاخی کر دیا اور نبی کے خلاف بول دیا تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ غیر تو غیر مسلمان کے اندر بول جاتا برداشت نہیں کر سکتے ہم، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ محمد کے نام پہ جینے والے ہمیں، جو بھی مفتی عالم حافظ جو مسلمان ہیں تمام محمد کے نام پہ جینے والے ہیں، ان کے نام پہ جینے والے ہیں، ان کا تمام عمل کر کے ان کے طرف سے رخ موڑ دیں گے تو مارے جائیں گے، ان سے محبت کریں گے تو دنیا میں بھی بچائیں گے، آخرت میں بھی بچائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا ہے اے لو محمد، آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معافی ملی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مجھے معافی ملی ہے۔ دنیا میں اعلان کر دیے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں، تم کو اگر محبت کرنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پڑے گا۔ روایتوں میں لکھا ہوا ہے، حدیث مقدسہ میں لکھا ہوا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے پیغام دے رہے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام اللہ نے زمین پہ بھیجا گیا ہے تو آدم علیہ السلام بے چینی کے عالم میں ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے، ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے، گھومتے گھومتے دیکھنے لگے تو سامنے جبرائیل، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا اے جبرائیل جاؤ آدم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ آدم بے قرار ہے، آدم کو قرار آنا چاہیے، تو جاؤ آدم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تو آدم کے سامنے کھڑے ہو گئے، آدم کے سامنے کھڑے ہو کر کان میں انگلی رکھ کر فرمانے لگے جبرائیل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جبرائیل صدا لگانے لگے کہ اللہ بنا ہے اللہ بنا ہے۔ اس کے بعد فرمانے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد آدم کے سامنے فرمانے لگے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ سننا تھا کہ آدم علیہ السلام کو قرار آیا، آدم نے فرما دیا کہ اے لو محمد سے محبت کرو، نفرت کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، محبت کرو گے تو بچ جاؤ گے۔ بتایا گیا ہے کہ آدم کو بھی قرار آیا، کس سے آیا قرار؟ کس سے آیا قرار بولیے؟ ہمارے آقا سے آیا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے جبرائیل اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو آدم کو قرار آ گیا، سکون مل گیا، دل کو سکون مل گیا۔ غور کرنے والی بات ہے، ہمارے پاس تو یہ کچھ بھی معلومات ہے نہ، ہم کو یہ ہے نہ کچھ بھی نہیں، میری الف کا نہ بھارا نہیں آتا، جا کے نبی کے بارے میں بولنے نکل گئے۔ ذرا غور کرو، کتابیں اس لیے دیے کہ نبی کے خلاف بولنے کے لیے، نماز اس لیے پڑھ رہے کہ نبی کے خلاف بولنے کے لیے، قرآن اس لیے پڑھ رہے کہ نبی کے خلاف بولنے کے لیے، نبی سے محبت کرنے کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ اور کے نبی کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ قرآن بھی اس لیے پڑھی جائے اللہ اور کے نبی کے ساتھ محبت کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے وَرَحْمَانَ لَكَ ذِكْرَ، اے میرے حبیب آپ کے ذکر، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اللہ نبی سے محبت کر کے، نبی کے درجے کو اللہ یعنی کہ مرتبے کو اور بلندی عطا فرما دیا ہے، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند فرما دیا ہے۔ ابھی ہم تو کہنے سے کچھ بھی نہیں ہے، ابھی 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز یا 5 رکعت نماز 5 دن پڑھے گی، 10 دن پڑھے گی، 40 دن پڑھے گی، تارک کو زبان آگی جو چاہے بولنے لگے ہم لوگ، نوز بھی اللہ معاف کرے، سمجھ جائے گا۔ تو آقا سے محبت تو ساری اور کوئی بھی اگر دنیا میں
डंका पीटते जाएंगे, डंका फखर से कहेंगे कोई भी हुकूमत रहने दो, गैर हुकूमत रहने दो या कोई भी हुकूमत रहने दो, और कोई भी रहने दो, डंके से कहेंगे अल्लाह मोहम्मद। हमको मोहब्बत अगर किसी से है तो हमारे नबी से नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। जो नबी से जिसको मोहब्बत नहीं वो तो नाकारा बेकार है, मुसलमान रह के भी मुनाफिक है, वो मुनाफिक है वो। तो मेरी बात समझ में आएगी आपको? आ रही है? आ रही है समझ में? तो मोहम्मद कौन बोल आएगा? मोहम्मद के आदम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है कि मोहम्मद से मोहब्बत करेंगे तो माफी मिल जाएगी। अल्लाह ने मुझे माफी उनके सत्य में अता फरमा दिया है, तुमको माफी चाहिए तो उनका वसीला लेना पड़ेगा। तो आदम ने कहा अल्लाह मोहम्मद, तो जितने नबी आए, यहया अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, याकूब अलैहिस्सलाम आए, सालेह अलैहिस्सलाम आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, याकूब अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, दाऊद अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, जितने नबी आए तमाम नबियों ने यही पैगाम दिया कि हम भी और नबी से मोहब्बत करते हैं जो आने वाले हैं, जो आने वाले हैं। गौर कीजिए बात को, नबी इसलिए मोहब्बत करते कि अल्लाह हमारे नबी से मोहब्बत फरमाता है। हम तो अल्लाह के बंदे हैं, नबी के उम्मती है, हमारा फर्ज बनता कि हम नबी से मोहब्बत करें। समझ में आएगा? आका से मोहब्बत करें। रिवायतों में लिखा हुआ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ था, एक पागल औरत थी, पागल औरत बाजार में किसको को गाली गलौज करती थी। ऐसा होते ना पागल जिसको कुछ भी मालूम नहीं, जहां बजा गाली गलौज वगैरह करते, ऐसा कई सारे देखने में आता। ज्यादातर जहाँ स्टेशन रहते, रेलवे स्टेशन, वहां ज्यादा लोग पागल रहते। तो पागल होती, पागल औरत थी, हर एक को गाली गलौज करती थी वो लोग। मैं बता रहा हूं आपको, हमारे नबी की शान बता रहा हूं। फखर से कहना चाहिए हम मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले, हमारा कोई गला भी आकर काट दे तो उनका नाम लेते हुए मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। तो पागल जिसको बोले उसको गाली गलौज, जिसको बोले उसको गाली गलौज कर दी थी, गाली गलौज कर दी थी, परेशान थे, इधर उधर परेशान हो रहे थे। इधर उधर जब औरत बाहर निकलती थी लोग भागना शुरू करते थे, इधर उधर भागते थे लोग। ऐसा एक दफा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में तशरीफ फरमा, ऐसे हालत में औरत आ गई, आगे कहने लगी कि रुको रुको तुमसे बात करना चाहिए। तो तमाम लोगों ने सहाबा किराम का कहा हाँ, वो जो बात कर रहे हैं, बात करने वाली औरत जब पागल है उससे मत लगाओ, वो पागल है उससे मत लगाओ, रुक जाओ, मत लगाओ, पागल औरत है। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराए, रहमतुल्लिल आलमीन है वो, रहमतुल्लिल आलमीन है वो। वो नहीं थे, रुको रुको पाने दो। वो औरत आई, अल्लाह के रसूल को सुनाने लगी, हर बात सुनाने लगी, बात को अल्लाह के रसूल मुस्कुराने लगी। वो पागल थी, वो सुनाने लगी, ऐसे सुनते गए, घंटों गुजर गए। अल्लाह के नबी उनको ये नहीं कहा कि बस अब रुक जा, ये नहीं फरमाया आपने, आप सुनते गए। सुनने के बाद औरत थक गई, नबी नहीं थके। उसके बाद औरत पलट के जाने लगी, जाते जाते कहने लगी कि लोग मुझे पागल कहते हैं। औरत कही लोग मुझे पागल कहते हैं। अरे पागल तो तुम है, अरे दुनिया से तुम में अच्छा इंसान मेरी बात सुन रहा है, दुनिया का तुम में बेहतरीन आदमी मेरी बात सुन रहा है, मैं पागल कहां, पागल तो तुम लोग हैं। औरत कह रही थी, तो औरत ने भी, पागल औरत भी कहने लगी, क्या कहने लगी, आई लव मोहम्मद कहने लगी, पागल होके कहने लगी कि मैं मोहम्मद से मोहब्बत करती हूँ, मोहम्मद से मोहब्बत करती हूँ। गौर करने की बात है, उस नबी के हम उम्मती है, जरा गौर करने वाली बात है। हम अभी नहीं समझ रहे, नमाज से दूर भाग रहे, मिलाद से दूर भाग रहे, 11वीं से दूर भाग रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा। बार बार हर आदमी हमको टॉर्चर कर रहा है कि देखो टॉर्चर कर रहा है, लेकिन हमारे अक्लों में बात नहीं आ रही। हर आदमी अल्लाह ताला हर एक से
बता रहा है कि देखो तुमको मोहम्मद से मोहब्बत करना पड़ेगा, मोहम्मद से मोहब्बत करना पड़ेगा, आई लव मोहम्मद बोलना पड़ेगा, तुमको बोलना पड़ेगा। फकत कब तक अपनी गाएंगे? गाओ नबी की, गुन गाओ नबी के, मिलाद पढ़ो नबी की शान बयान करो। तो बता रहा हूं कि हर चीज नबी से मोहब्बत करते थे, पत्थर नबी से मोहब्बत करते थे। हज़रत अली करम अल्लाह फरमाते हैं कि हम जा रहे थे, जाते थे, देखने लगे कि पहाड़ के ऊपर से एक आवाज आई, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हैरान हो गए, अली देखने लगे, इधर अल्लाह के रसूल और अली दोनों तशरीफ ले जा रहे थे। आवाज आई अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, तो हैरान हो गए, इधर उधर देखने लगे, कोई चीज नहीं नजर आ रही थी। उसके बाद अल्लाह के रसूल मुस्कुरा के फर्क के अली से कहने लगे कि अली परेशान हो रहे हो कि आवाज कहां से आ रही है? कोई चीज तो दिख रही नहीं, लेकिन कहां से आवाज आ रही है? फरमाने लगे हाँ यही समझ में नहीं आ रहा कि आपको सलाम कर रहे, कौन सलाम कर रहे? यहाँ तो कोई दिख रहा ही नहीं है। तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे वो जो ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक पत्थर, छोटा सा पत्थर है, वो पत्थर उसको सलाम कर रहा है। तो नबी को पत्थर भी मोहब्बत करते थे, जरा गौर करो, समझ में। क्योंकि वक्त कम है, वक्त कम होने की वजह से, वरना तो बहुत बातें बताने की थी कि नबी से हर चीज मोहब्बत करती है। एक इंसान है, मोहब्बत करने वाले कई है आशिक रसूल, लेकिन कुछ है जिनकी वजह से इतना खुद तो खुद सहना पड़ रहा है। काश अगर तमाम मुसलमान मिलके अगर मेरे आका की मोहब्बत करे और नबी पे दरूद और सलाम पढ़े तो हर मुसलमान को अल्लाह कामयाबी अता फरमा दे। याद रखो बात को, कोई भी आके भटका दिया, कुछ भी कर दिया तो नहीं भटकने का है, एक ही बात करना है कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, मर जाएंगे मगर मोहब्बत को नहीं छोड़ेंगे। बिना तशबीह मिसाल दे रहा हूं, लैला मजनू से मोहब्बत करता है, मजनू लैला से मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत करते थे लैला से मजनू, इतनी मोहब्बत करता था, दीवानगी में पागल हालत में फिरता था लैला के अतराफ, पूरी बियाबान में रेगिस्तान में फिरता था, लैला लैला करते कहते फिरता था वो दीवानगी के हालत में। लोग उसको पत्थर मारते थे, लोग उसको सताते थे, लेकिन वो लैला से मोहब्बत करने वाला कभी किसको कुछ नहीं कहता था। गरम पत्थर कर दिया गया है, उस पत्थर गरम नो शरीर बच्चे थे, पत्थर को गरम कर दिए, पत्थर को गरम करके मजनू जा रहा था, कहने लगे कैस का नाम कैस था, कैस यहाँ लैला अभी अभी बैठ के गई है। तो पत्थर इस कदर गरम था कि मजनू उस पत्थर पर बैठ गया और बैठ के मुस्कुरा रहा था, उसके कपड़े जल गए, उसका जिस्म जल गया, धुआं निकल रहा था, चुलके लग रहे थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। किसकी मोहब्बत में बैठा था बताइए आप? किसकी मोहब्बत में बैठा? लैला की मोहब्बत में बैठा, लैला की मोहब्बत में बैठ गया, लेकिन महसूस नहीं कर रहा कि मेरा जिस्म जल रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, नहीं महसूस कर रहा है। लैला की मोहब्बत जाहिरी मोहब्बत है, हम तो नबी के उम्मत ही है, हर नेमत नबी ने हमको लाके दिया है। वो नबी की मोहब्बत से कतराता नहीं मुसलमान, वो नबी की मोहब्बत से आगे बढ़ता है, आका का नाम लेते हुए आगे बढ़ता है, नबी की मोहब्बत से दूर नहीं होता। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को खरार आया, आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे और जिब्राइल दो कान में उंगली रख के अजान दे रहे थे। आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पे आ गए, जमीन पे आने के बाद अल्लाह ताला फरमाया आदम को खरार नहीं आना, ऐ आदम जाओ, आदम जमीन पे आने के बाद ऐ जिब्राइल जाओ, आदम को खरार नहीं आ रहा, जाओ तो सही। तो जिब्राइल आके अजान देने लगे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद कहने लगे अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो जब आदम अलैहिस्सलाम को खरार आया तो आदम के बेटे हैं हम, उनकी औलाद है हम, हमारे अंदर खरार आना चाहिए। नबी का नाम लेते हुए, नबी के नाम से दूर नहीं भागता, नबी के नाम से करीब होता है, वो एक पक्का और सच्चा मुसलमान होता है। और जबान में क्या बोलते, जरा एक बार आप लोगों भी बोले, हम लोग क्या बोलते? आई लव मोहम्मद बोलते, जरा एक बार बोलिए, तीन बार बोलिए, तो मिलकर हाथ उठा के बोलिए, क्या? आई लव मोहम्मद बोलिए, हाथ उठा के, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। हर मुसलमान यही बोलना चाहिए,
تاکہ غیر کو بھی شرم آئے اور ہمارے مسلمانوں میں بھی جو گستاخ ہے ان کو بھی شرم آ جائے. ہے نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 11 شریف کا مہینہ بھی ہے، مبارک مہینہ ہے، اس کا بھی استقبال تعظیم کرنا ہے. لہذا آپ بھی خیال کیجیے. میلاد النبی کا مہینہ گزرا، 11 شریف کا مہینہ آ رہا ہے اور مبارک ہے. آج کی مقدس جمعہ ہے، آج آخری جمعہ ہے اور آج کے دن یہ بلال روڈ پہ ایک چلے کے ساتھ